کئی لوگ دان بہت کرتے ہیں اور لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کا اندر سے من وہ نہیں ہوتا نیچرلی کہ بھئی ہمارے پاس اتنا کچھ ہے. ہاں. ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اور چینل. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب بڑھیا ہوں گے، ہم بھی ایک دم بڑھیا. تو آج ہم جس ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دینے والے ہیں، کافی زیادہ کمنٹ آ رکھے ہیں اس ویڈیو کے لیے، اور ٹائٹل ہے ڈراپ سین آف قیامت بھائی آپ کے سبھی کے پیارے محمد علی مرزا جی. تو دیکھتے ہیں کیا اس خاص ہے اس ویڈیو میں. قیامت مطلب کہ دنیا کا انت ہے نا، اسی کے بارے میں ہوگا. سو چلیے یار دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں. ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے گا، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اگر نہیں کرا ابھی تک. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو ہر کوئی جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے. یہ قیامت کے دن کا جو سور پھونکا جائے گا نا، یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روئے ارض پہ لوگ ہیں، آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں، سب کو موت آ جائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا. اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، ایک یہودی سے جھگڑا ہوا. اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی. صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی. آپس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا. آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو. اور یونس وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا. پھر اتنا عطاب کہ سورہ الصافات میں ہے کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کہو میں یونس سے افضل ہوں، کسی دوسرے نبی کو ڈیگریڈ نہ کرو میرے مقابلے پہ. اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے، یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، جو سورۃ الاعراف کے اندر آیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے، انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے. واشرقت الارض بنور ربها، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، سورۃ الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے. اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہونا ہے. واشرقت الارض بنور ربها، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا. وجیء بالنبیین والشہداء، اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو. شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں شہید. ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے، یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے. اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. تینوں دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر اصحاب کی طرف. اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی وہ شہادت علی الناس، یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک. اب امت شہادت علی الناس کرے گی. تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکالیف سے بھی گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا. نامہ اعمال بھی آ جائیں گے، نبی بھی، اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بلا لیے جائیں گے.
پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. ہر جان کو بدلہ مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا، یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری اوتھے بھی جا کے بیچارہ انجی رہے گا نا. وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی. ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتا. اللہ کو کسی فرشتے کی، کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے. ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی. جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوں گی. فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا ہے، یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے، یا مسجد میں قالین بچھوا دیا، یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے، یا میری رضا کے لیے لگایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے، اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا. اللہ میں جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا ہی نیکو کیا کار ہے، بڑا سخی ہے، اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا. تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں. اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا. اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے. وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے، صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے. حتی اذا جاؤہا، جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابہا، تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے، خزانچی ہے، جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے، حضرت مالک علیہ السلام، سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا. تو دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے. تو جب دوزخیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ، تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا میڑا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے. وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها، وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم، اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو، کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا، یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا. اور آپ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آ کے مارا جائے گا، ویڈیو دیکھ لے اپنی، تم نکلنا ہی نہیں ہو، تسی کہہ رہے میری قبر ہی بنا دو، میں نہیں اڑتا، یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس، منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. اب دیکھ لیں اللہ کے حضور
बुजुर्गों वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। अल्लाह के हुजूर दाई जो है, इमाम जो है, वो सिर्फ पैगंबर है। यहां तो होना चाहिए था ना कि कोई बुजुर्ग नहीं आए, कोई फिरकियां दे बुजुर्ग, कोई शेखुल हदीस जिन्होंने तुहानू गल दसी होवे, वो सारे के सारे डाकी हैं। असल में जो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का ऑन द फेस ऑफ अर्थ, वो सिर्फ पैगंबर होता है, बाकी तो सब डाकी हैं, सब के सब। वो तो मिडल मैन है। असल में जो पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ पैगंबर होता है। कालू बला, वो कहेंगे हाँ क्यों नहीं, आया तो था। वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो बात नहीं दुनिया में मानते थे अपने पैगंबरों की, उन पर अल्लाह का अज़ाब तो आके रहना था। हमने दुनिया में बात नहीं मानी, हमारा ये अंजाम होकर ही रहना है। क़ील अदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, कहा जाएगा खोलो दोज़ख के दरवाजे, दाखिल कर दो इनमें, इनको हमेशा के लिए। फबिअसा मथवल मुतकब्बिरीन, क्या ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। और तकब्बुर की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका सही मुस्लिम से, कि तकब्बुर ये है कि तुम हक बात से इनाद करो और लोगों को हकीर समझो। अब साइमल्टेनियस कंट्रास्ट, अहले जन्नत जो है वो कैसे पेश होंगे। वसीक़ल्लज़ीन तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, अहले जन्नत को भी गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यानी जन्नती भी गिरोहों की शक्ल में चल रहे होंगे। जाहिर है कि किसी एक दाई की आवाज पे लब्बैक किसी ने कहा होगा, यानी हर जमाने में हक की आवाज बुलंद करने वाले लोग मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी इबादत नहीं करवाई, अल्लाह की इबादत करवाई। एक वो लोग आवाज बुलंद करने वाले हैं जिन्होंने अपनी तजोरियां भरी, जिन्होंने अपने नजराने भरे, जिन्होंने लोगों को अपनी जात की तरफ लगाया, और जब उनसे कहा गया कि अल्लाह के साथ लगाओ तो क्या जो पीछे तो अल्लाह ही है ना जी। और जब कहा गया कि नबी इस्लाम के साथ लोगों को जोड़ो, तो उन्होंने कहा जी ये बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे इमाम हमने खड़े किए, इनके पीछे नबी इस्लाम ही है। नबी इस्लाम को भी बैक फुट पे कर दिया, अल्लाह को भी बैक फुट पे कर दिया। उन बुजुर्गों की बात नहीं हो रही, वाकई जिन्होंने अल्लाह की दावत दी है, शहादत अलल नास करने वाले। गुरोह दर गुरोह जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। हत्ता इदा जाऊहा, यहां तक कि जब वो जन्नत के दरवाजों के पास पहुंचेंगे, वफुतिहत अबवाबुहा, तो जन्नत के दरवाजे पहले ही खुले होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, दोस्तियों के लिए दरवाजे पहुंचने के बाद खोले जाएंगे, जन्नत के दरवाजे, और जन्नतियों को जब जन्नत के दरवाजे पे लाया जाएगा तो पहले ही खोले हुए होंगे। अल्लाह ताला उनको एक लम्हे के लिए भी तकलीफ नहीं देना चाहेगा कि उनके लिए कोई सस्पेंस बाकी हो कि पता नहीं अब ये कौन सा दरवाजा खुलने वाला है। और जन्नत की खुशबू कितनी दूर से आ रही होगी, तो पहले ही जन्नत के दरवाजे खुले होंगे। इतना डिले भी अल्लाह ताला उनके लिए नहीं करेगा। वहां पे खजांची ने क्या कहा था, तुम्हारे अंदर कोई रसूल नहीं आया कि तुम्हें कोई सही बात बताता? वो कहेंगे हाँ जी आया था, लेकिन हमने बात नहीं मानी। यहां पर जो रिजवान है जन्नत का दारोगा, वो कहेगा वक़ाल लहुम खज़नतुहा, कहेगा जन्नत का खजांची सलामुन अलैकुम, कहेगा तुम पर सलामती हो, तिब्तुम, और बड़े ही अच्छे रह गए हो तुम लोग, बड़े पाक साफ लोग हो तुम, फदखुलूहा खालिदीन, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। कहेगा बड़े चंगे रह गए हो तुसी, अल्लाह दे बंदे हो, तको दूसरे नाल की पे होंदा जे। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा, अब ज़ाहिर जन्नती जो हैं उनकी तो फिर रविश ही कुछ और है। वो कहेंगे तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमसे जो वादा दुनिया में नबियों के जरिए किया था ना, कि दुनिया में अल्लाह की मान के चलो तो जन्नत तुम्हारी मर्जी की तुम्हें मिलने वाली है। तमाम शुक्र उस अल्लाह का है जिसने अपना वादा पूरा किया। व औरथनल अर्दा नतबव्वउ मिनल जन्नति हैथु नशा, और उसने हमें ऐसी जन्नत का वारिस कर दिया कि जिसमें हम जहां चाहेंगे रहेंगे। फनिअमा अजरुल आमिलीन, पस क्या ही बेहतर अजर है अमल करने वालों का। दूध पीने वाले मजनू नहीं, अमल करने वाले। अमल किए बगैर कुछ भी नहीं होना, खाली खोखले नारों से कुछ नहीं होना। अल्लाह तरफ मारे कि क्या ही बेहतर अजर होगा अमल करने वालों का। वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श, तुम देखोगे उस दिन कि फरिश्ते अल्लाह के अर्श के गिर्द जो है वो घेरा डाले हुए होंगे। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे होंगे हम्द के साथ। वो बुखारी मुस्लिम में आ गया, बुखारी की आखिरी हदीस यही है। अल्लाह ताला को दो कलिमात बहुत पसंद हैं जो जुबान पे हल्के हैं,
لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہی فرشتوں کا کلام ہوگا. یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین آف قیامت یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق, اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ, پرپز فل, با مقصد. جس نے دنیا میں اچھے مال کیے اسے اچھا بدلہ, جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ. وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا, الحمد للہ رب العالمین. کیوں؟ یہ ساری کائنات اسی نے سجائی, اسی نے مخلوقات کا سلسلہ شروع کیا, اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے. یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیج سجایا گیا تھا نا, اس کی کنکلوژن جنت اور دوزخ کی شکل میں ہوگی نا. جب تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے ہی تسبیحات ختم ہی نہیں ہوں گی. شکر ہے یا اللہ تیرا, شکر ہے یا اللہ, تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں, تو نے بچا لیا. تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ہر طرف سے یہ ندا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے بزرگوں کے نعرے بنائے ہوئے ہیں, وہ جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے ہوئے جائیں گے, اسی تے ادھر کٹھے ہوواں گے, اسی اینج ہوواں گے. او بھائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے. ایک اللہ کی حکومت ہے, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی, جو سب پہ چھایا ہوا ہے. اسی پہ سورہ الزمر مکمل ہوئی. اب سورۃ المؤمن انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے, ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اینڈ پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو جنت میں جائیں گے اور ان کی زبانوں پر حمد کا ترانہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. لوگ دان بہت کرتے ہیں اور لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, لیکن ان کا اندر سے من وہ نہیں ہوتا نیچرلی کہ بھئی ہمارے پاس اتنا کچھ ہے, ہاں شو آف کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو وہی دکھاوے کی دنیا بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور کئی ایسے بھی ہیں جو سچ دل سے کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اوپر والے کو یاد وغیرہ پڑھتے ہیں پراپر. باقی سچے دل سے کر رہے ہو تو اچھی بات ہے, وہ پھر اوپر والے کو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اگر وہ آپ کو بتا دیں گے. ہاں کہ بھائی اگر مطلب کہ وہ غلط فہمی میں کوئی انسان مت رہے کہ میں نے تو یہاں پہ یہ کیا وہ کیا ہے نا. اوپر جا کے جب وہ اس کی ریالٹی ان کو پتہ ہی ہوگی کہ بھائی تو نے دل سے کیا تھا یا لوگوں کے سامنے دکھا. اپنے آپ سے چلاکی ہو سکتی ہے پر اوپر اسی کے حساب سے اس کو اس چیز کا رزلٹ ملے گا ہے نا, اس کو اس کا حق ملے گا. باقی وہ چیز بھی اچھی تھی کہ وہ ڈور والی کہ جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے آلریڈی دروازہ کھلا ہوئے گا, اور جو نرک میں جائیں گے ان کو ڈونٹس مارے جائیں گے, مطلب کہتے ہیں مطلب ان شارٹ سے شرمندہ کیا جائے گا کہ تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, یا وہ چیز بھی اچھی تھی. ویڈیو کافی اچھا تھا, ہمیں اچھا لگا, یہ آپ سب کو بھی اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو فٹافٹ سے لائک کر دیجیے, اور ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں یا پھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے. اپنے فرینڈ سرکل میں بھی ویڈیو شیئر کیجیے. تو پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں, کمنٹ کرتے رہیے گا. تھینک یو, دھنیہ واد.